أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب الدعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله مولانا العظیم۔ گزشتہ جمعہ میں ہم نے رمضان المبارک کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات سنے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون۔ یہاں تک ہم نے سمجھا۔ اب آگے فرمایا جا رہا ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ الدَّعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھو، لوگوں نے بھی، نبیوں کو بھی، یعنی سوالوں کے گھیروں میں، ویسے قوم بنی اسرائیل تو تھے ہی تھے، لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور میں بھی لوگوں نے، منافقین نے، کافرین نے، مشرکین نے سوالوں پہ سوال کرنا چھوڑا نہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بھی سوال کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں یہ لوگ کس کے بارے میں؟ اللہ رب العزت کے بارے میں۔ کہ کیا کہتے ہیں کہ بھئی تم بول رہے ہو کہ اللہ جو ہے تو وہ کہاں ہے، ہماری دعاؤں کو سنتا ہے کیا؟ اس طریقے سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو یہ جو سوال کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں میرے بارے میں، عبادی عنی فإنی قریب، کیا میں ان کے قریب ہوں؟ کیا میں بہت دور ہوں؟ کیا وہ ایسا گمان سمجھتے ہیں؟ یہ تم سے سوال کر رہے ہیں کہ اللہ ہمارے قریب ہے یا نہیں ہے؟ اجیب الدعوت الداعی اذا دعانی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اے محبوب، جب تم سے میرے بندے مجھے پوچھتے ہیں تو میں نزدیک ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، میرے بارے میں پوچھ رہے ہیں تو فَإِنِّي قَرِيب، میں تو بہت قریب ہوں ان کے۔ اجیب الدعوت الداعی، اور یہ پوچھ رہے ہیں دعا کے بارے میں، اور میں دعا قبول کرتا ہوں ہر پکارنے والے کی۔ اذا دعان، کہ جب وہ مجھے پکارتا ہے، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، تو انہیں چاہیے کہ میرے احکام مانیں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان لائے، اور مجھ پر ایمان لائیں کہ ہمیں وہ، تاکہ وہ راہ راست، لعلہم یرشدون، تاکہ وہ راہ راست پر آ جائیں۔ تو دیکھیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ آپ جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وہ ہم سے قریب ہے، تو اللہ تعالیٰ جواب دے رہا ہے کہ کیوں نہیں آپ، اے حبیب، آپ ان سے کہہ دیجئے، وہ پوچھ رہے ہیں نا، ان سے کہہ دیجئے کہ میں ان سے قریبی بھی ہوں، اور ان کی دعائیں بھی سنتا ہوں، اور وہ دعائیں قبول بھی کرتا ہوں، تاکہ وہ ہدایت پالیں، ہدایت والے بن جائیں۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کی کتنی مہربانی ہے۔ مثال لے لیجئے کہ ماں کے پاس ایک بچہ ہے، اور وہ توتلی زبانوں میں بات کر رہا ہے، یا کچھ ایسے باتیں کر رہا ہے کہ کچھ لوگ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں،
کچھ محفل بیٹھی ہوئی ہے، ماں کے پاس میں پڑوس میں بچہ ہے، اور وہ بچہ خود باتیں بتا رہا ہے، لیکن سامنے والوں کو بات وہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، تو ماں اس کا جواب دیتی ہے، حالانکہ وہ بچہ بتا رہا ہے کہ دیکھو یہ بات ایسی ہے، میں جو بول رہا ہوں یہ صحیح ہے۔ تو وہ جو محفل کے بندے ہیں، محفل میں جو بیٹھے ہوئے ہیں، وہ یہ بچے کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ جب وہ بچے کی بات نہیں مانتے ہیں تو فوراً ماں جو ہے اس کا جو پلڑا ہے اپنی طرف جھکا لیتی ہے، اس کا جواب دینا چالو کر دیتی ہے، نہیں میرا بچہ یہ بولنا چاہ رہا ہے، تم یہ پوچھنا چاہ رہے ہو، کیوں نہیں، میں بول رہی ہوں نا، یہ صحیح ہے، سچ ہے، میں بتا رہی ہوں کہ یہ سچ ہے اور یہ صحیح بات بتا رہا ہے اور یہ حق ہے، یعنی ماں اس کی سائڈ لے لیتی ہے۔ اس طریقے سے جہاں جہاں پر نبی کو ستایا گیا، جہاں جہاں پر نبی سے سوال پوچھا گیا، اللہ رب العزت نے وہاں اپنے نبی کا ساتھ دے کر کے، اپنے نبی کی سائڈ لے کر کے فوراً خود ہو کر کے جواب دے رہا ہے، اے نبی یہ پوچھ رہے ہیں، اے نبی یہ کہہ رہا ہے۔ ایک مرتبہ جو ہے منافقین جو ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو، یعنی عربی کے بھی کچھ ایسے جملے ہیں کہ جہاں پر دو تین میننگ ہوتے، جیسے انگلش میں بھی ہوتے ہیں، تو منافقین کیا کرتے تھے، وہ جو جملے ہیں ان جملوں کو تھوڑا توڑ مروڑ کر بول کر کے نبی کے بارے میں گستاخانہ تلفظات کے ذہن سے ان کو بولتے تھے وہ جملے۔ تو مثال جو آئی ہے، یا ایھا النبی لا تقولوا، یا ایھا الناس لا تقولوا راعینا وقولوا انظرنا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا وقولوا انظرنا۔ منافقین کیا کرتے تھے، حالانکہ راعینا جو ہے یہ ادباً جملہ ہے کہ مہربانی کیجئے، میری طرف نظر کیجئے یا نظر ثانی کیجئے، ایسا راعینا، میری طرف خیال کیجئے، ایسا بولنا، مطلب جب کسی کے پاس ہم بات بڑوں کے پاس پیش کرنا چاہتے تو حضور ذرا نظر کیجئے، نظر عنایت ہو، یا میری بات سنیے، ایسا بولتے نا ہم۔ تو یہ راعینا وہ جملہ تھا۔ تو یہ منافقین تو اللہ تعالیٰ جو ہے یہ جو احکام اتارا تھا کہ جو راعینا بولے، کہ عربی جملہ تھا کہ راعینا، میری طرف نظر کیجئے، لیکن راعینا کو یہ رائینا کر کے بولتے تھے۔ رائینا کا مطلب ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائینا، تو یہ رائینا کو کھینچ کر بولتے تھے۔ رائینا کو کھینچ کر بولنے سے میننگ بدل جاتا تھا۔ رائینا بولنے کا مطلب ہے اے چرواہے، اور رائینا کا مطلب ہے مجھ پر نظر عنایت کیجیے۔ تو یہاں پر ان کے ذہنوں میں کتنا فطور بھرا ہوا تھا، دیکھو، یعنی جملے کو بھی توڑ مروڑ کر کے بول کے نبی کو جو ہے وہاں پر نقصان پہنچانا، تکلیف دینا مقصد ہے، چڑانا مقصد ہے، یعنی اے چرواہے بولنا چاہ رہے، نبی کو بولتے تھے۔ ایسا معلوم نہ ہو کہ ہم ایسا بول رہے کہ ہماری طرف نظر عنایت کیجیے، رائینا، تو رائینا کر کے بولتے اے رائینا، یعنی اے چرواہے، رائینا، چرواہے ہماری طرف دیکھ، ایسا بولنا مطلب تھا، نعوذ باللہ۔ تو یہ جو جملے ایسے توڑ مروڑ کر نبی کو انگشت نمائی کر کے بولتے تھے، لیکن سننے والی ذات کس کی تھی؟ رب کی تھی۔ رب دیکھ رہا ہے، حالات پر دیکھ رہا ہے کہ منافقین جو ہے کس نظریے سے میرے نبی کے، میرے محبوب کی طرف انگشت نمائی کر کے جملے کو توڑ مروڑ کر کے بول رہے ہیں۔ تو اللہ کو برداشت ہوا کیا؟ نہیں ہوا۔ تو اللہ نے کیا کیا؟ فوراً آیت نازل کی، جبرائیل کو بھیج دیا۔ جبرائیل کو جہاں جہاں پر جیسے جیسے اوقات میں بھیجنا تھا، اللہ رب العزت ایسے ہی اوقات میں بھیجتا، جبکہ یہ نبی کو تکلیف پہنچاتے تھے، احکامات کو نہیں مانتے تھے، تو فوراً اللہ تعالیٰ وہاں پر احکامات اتارتا تھا، ان کے لیے تنبیہ بھیجتا تھا، ان کے لیے ہدایات دیتا تھا۔ بنی نوع انسان کو سدھارنے کے لیے جو جملے، جو حروف پیش ہوا کرتے تھے، وہ اللہ کی طرف سے جو کلام آتے تھے، وہ نبی کی بول بن کر کے امت کی طرف ہدایت کے طور پر وہ بتلائے جاتے تھے، سنائے جاتے تھے۔ وہ ہے کلام اللہ، جو اللہ کی طرف سے آیت ہوئی، نازل ہوئی، نبی کی بولی بنی، وہ ہے کلام اللہ، یعنی احکامات الہیہ۔ تو یہ اس طریقے سے نبی کو
تکلیف دینے کے لیے جب بولا کرے تو فوراً اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے اس آیت کو نازل کیا، یا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا وقولوا انظرنا، اے ایمان والو، اے نبی آپ کہہ دیجئے ایمان والوں سے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا، وہ راعینا نہ کہیں بلکہ انظرنا کہیں، نظر عنایت ہو۔ تو دیکھو تھوڑا سا جملہ توڑ مڑوڑ کر بھی میننگ الگ بدل کر کے جب انگشت نمائی آپ کو تکلیف دینے کے لیے منافقین نے اس طریقہ کا رویہ اختیار کرا، لیکن دل کو سمجھنے والا، ذہن کو پڑھنے والی ذات خدا کی ہے، نظروں کو اور نیتوں کو دیکھنے والی ذات خدا کی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً اپنے نبی کو یہ جملہ اندرونی طور پر یہ تکلیف پہنچانے کا مقصد جو تھا، یہ جملے کو رد کر کے فرمایا کہ رائنا مت بولو ایمان والو، بلکہ انظر نہ بولو، کیونکہ تمہارے بولنے کے ساتھ ساتھ منافقین بھی اس کو بڑا چڑھا کر کے دوسرے میننگ سے بول رہے ہیں، لہٰذا اے مومنو تم انظر نہ بولو، رائنا نہ بولو۔ تو یہاں پر وہی مقصد ہے بتانا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، یہ سوال کرتے ہیں کہ اللہ قریب ہے بھی یا نہیں، یا وہ دعاؤں کو سنتا ہے بھی یا نہیں، تو اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں ان کے بے حد قریب ہوں اور ان کی دعاؤں کو بھی سنتا ہوں، بلکہ وہ جو ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، کہ وہ میرے احکام کو مانیں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور ایمان لائیں مجھ پر، اور وہ ہدایت پانے والے میں سے ہو جائیں۔ شان نزول، اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ صحابہ اکرام کی ایک جماعت نے جذبہ عشق الہی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ ہمارا رب کہاں ہے، اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، خزائن الالفاظ۔ ایک اعرابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، ہمارا رب قریب ہے تاکہ اس سے مناجات کریں یا دور ہے، یعنی اس نے سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اسے پکاریں، ہمارا رب قریب ہے کہ اس سے مناجات کریں یا دور ہے زور سے پکاریں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اعرابی نے سوال کیا۔ اس پر یہ آیت آئی، در منصور و کبیر۔ ایک غزوے میں صحابہ کرام نعرے تکبیر لگاتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بہرے یا غائب کو نہیں پکارتے، تم تو سمیع و قریب کو پکارتے ہو۔ اس کی تصدیق میں یہ آیت اتری۔ یہ واقعہ غزوہ خیبر کو جاتے ہوئے پیش آیا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا تھا کہ ہم چپکے سے اچانک خیبر پر چڑھائی کریں اور وہ گھبرا کر ہتھیار ڈال دیں، بغیر خون خرابہ ملک فتح ہو جائے۔ صحابہ نے نعرے لگائے، تب یہ ارشاد ہوا کہ یہ حکم اس موقع کے لحاظ سے ہے، ورنہ ذکر بالجہر ممنوع نہیں۔ کبیر، حضرت عطا نے فرمایا کہ صحابہ اکرام نے پوچھا کہ ہم رب سے کس وقت دعا کریں، تب یہ آیت اتری، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي۔ تو دیکھو نعرے تکبیر اللہ اکبر ہاتھ زور زور سے بھی پکارتے، تو ایسا زور زور سے چیخ چیخ کے پکارنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ جو ہے نا زور زور کے نعرے لگانا، جیسا کہ یہ غزوہ خیبر کے اندر کا واقعہ ہے، آپ صحابہ اکرام جو ہے زور زور سے جو ہے نعرے لگانا چالو کرے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کس کو پکار رہے ہو؟ کیا بہرے گونگے کو پکار رہے ہو کہ زور زور سے نعرے لگا رہے ہو؟ اللہ سمیع بصیر ہے، سب سنتا ہے جانتا ہے، تم اتنے زور زور سے، یعنی ایسا بھی نہ ہو کہ اس سے بےہودگی بھی ظاہر ہو، لیکن کسی ایسے موقع پر جذباتی طور پہ زور سے پکارا جائے تو ایسا ممنوع بھی نہیں، لیکن اس کا لحاظ رہے کہ وہ ایک حدود کو پار نہ کریں جس سے جو ہے شر پیدا ہونے کے اندیشے ہوں۔ تو بلا وجہ کہ آج کل جو ہے کہیں جلوس ولوس نکالا تو بھی زور زور سے پکارنے کا ایسا کوئی اس میں نہیں کرنا چاہیے جس کے کسی کو بھی تکلیف بھی ہو، ایسا
حرکتیں نہ کریں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي سے مراد مرحوم بندے ہیں، کیونکہ بندے کو رب تعالیٰ کا اپنی طرف سے نسبت دینا اکثر علامت رحمت الہی ہے۔ اس جگہ یا تو رب کی ذات سے سوال مراد ہے یا اس کی صفات یا افعال سے۔ انی میں تینوں احتمال ہیں، مگر جب میں جواب میں صفت کو مقرر کیا، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ ان سے فرمائیں کہ فإنی قریب بعد کا مقابل ہے بمعنی نزدیک، نزدیکی زمانی بھی ہوتی ہے اور مکانی بھی، کرم کی بھی ہوتی ہے اور درجے کی بھی۔ کہتے ہیں کہ جمعرات جمعہ سے قریب ہے، یا دہلی روہتک سے قریب ہے، وزیر درجے میں سلطان کے قریب ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہاں علم، قدرت، کرم و رحمت کی نزدیکی مراد ہے، نہ کہ زمانہ یا مکانی۔ اور دوسری جگہ ہے کہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، رب تعالیٰ جو ہے اپنے بندوں کے بہت قریب ہے، محسنین کے قریب ہے، نیکوکاروں کے قریب ہے۔ اور دوسری جگہ ہے کہ اولئک هم المقربون، تمام قرب کی آیتیں میں یہی معنی مراد ہے، جیسے وَهُوَ مَعَكُمْ، یا جیسے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے تمہاری شہ رگ سے بھی قریب ہے۔ اجیب الدعوۃ الداعی، یہ اس نزدیکی کا بیان ہے۔ اجیبہ جواب سے بنا بمعنی کاٹنا، تراشنا۔ تالاب کو جو اسی لیے کہتے ہیں کہ اس کے زمین پستی کی وجہ سے دوسرے حصے سے کٹ جاتی ہے۔ جاب الصخرہ بالواد، کلام کا جواب کو اسی کے لیے جواب کہتے ہیں کہ وہ ہوا کو کاٹتا ہے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، بواسطہ محبوب علیہ السلام بندوں سے غائبانہ کلام ہے، اور یہاں استجابات کے معنی قبول کرنا اور بات ماننا ہے، یعنی ان بندوں کو بھی چاہیے کہ میرے فرمان مانیں اور میری وجہ سے شریعت کی اتباع کریں۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، یا تو اس سے ایمان لانا مراد ہے یا ایمان پر قائم رہنا، یعنی ایمان کے ساتھ اطاعت کریں، کیونکہ بغیر ایمان اعمال معتبر نہیں، اور یا یہ کہ ایمان پر قائم رہیں۔ لعلہم یرشدون، رشدہ سے بنا ہے بمعنی ہدایت پانا، لعل بندوں کے لحاظ سے ہے، یعنی ہدایت کے امید پر یہ سارے کام کریں، نہ کہ دنیا کے خاطر۔ خلاصہ تفسیر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں کہ میں دور ہوں یا نزدیک، تو آپ فرما دیں کہ میں ان سے بہت قریب ہوں، ایک آن کے لیے بھی ان سے دور نہیں ہوں۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ میں دعا مانگنے والوں کی دعائیں قبول کرتا ہوں۔ اگر قریب نہ ہوتا تو مجھے ان کی دعاؤں کا کیسے علم ہوتا، اور میں ان کے کام کیسے بناتا؟ جب میں غنی ہو کر ان کی پکار کا جواب دیتا ہوں اور ان کی تمنائیں پوری کرتا ہوں، تو انہیں بھی چاہیے کہ وہ میرے احکام مانیں اور اطاعت کرے، اور مجھ پر بغیر دیکھے ایمان لائیں، تاکہ راہ جنت کی ہدایت پائیں۔ خیال رہے کہ قبولیت کی دعا کے شرط علماء کے ہاں عقل حلال، صدق مقال ہے۔ دیکھو یہاں پر دعا قبول کیوں نہیں ہوتی، دعائیں کیسی کرنی چاہیے، دعاؤں کے اوقات، دعاؤں کے طریقے، اور دعا مانگنے کے جو لحاظ اور آداب ہیں، وہ سب کی چیزیں یہاں پر بتائی جا رہی ہیں، غور کی طلب ہو۔
ہاں فلیستجیبوا لی، پھر جب رب جو ہے بلا چون و چراں جیسے رعایا کا حکم کی، مریض حکیم کی، اولاد ماں باپ کی، شاگرد استاد کی بے چون و چراں مانتا ہے، اسی طریقے سے اللہ رب العزت بھی اپنے بندوں کی مانتا ہے۔ اسی لیے فرمایا وَلْيُؤْمِنُوا بِی، مجھ پر ایمان لائیں، اعتقاد رکھیں کہ ہم جو کچھ دیتے ہیں وہ غلط نہیں دیتے، کیونکہ ہم رب ہیں، تمہارے ضروریات ہم تم سے بھی زیادہ جانتے ہیں۔ تو شرط کیا ہے دعا کی؟ علماء کے یہاں جو ہے عقل حلال صدق مقال ہے، اور صوفیہ کے یہاں چشم گیریاں دل بریاں ہیں، یعنی جو ہے عقل حلال، دعائے قبولیت کے لیے عقل حلال بھی ہونا ضروری ہے۔ اب دعا مانگنا بھی عبادت، بلکہ عبادت کا مغز ہے، اس کی عقلی اور نقلی بے شمار فائدے ہیں کہ ہم عرض کرتے ہیں، دعا سے اظہار بندگی ہوتا ہے، اور دعا مانگنا بے پرواہی کی نشانی ہے۔ دعا نہ مانگنا کیا ہو جائے گا؟ بے پرواہی ہو جائے، یہ تو بے پرواہی کی نشانی ہے۔ بندے کی شان یہ ہے کہ اپنے مولا سے ہر وقت دعا مانگتا رہے۔ دعا سے محبت الہی پیدا ہوتی ہے، کیونکہ انسان اپنے حاجات روا کو محبوب جانتا ہے۔ دعا سے اطاعت الہی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، کیونکہ اس سے اپنی محتاجی اور رب کی بے نیازی کا پتہ لگتا ہے۔ رعایا اپنے مجبوری اور حاکم کے اختیارات جان کر ہی اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ دعا سنت انبیاء ہے، پیغمبروں نے ہر موقع پر دعائیں مانگی۔ دعا رب کی پیاری ہے، اس لیے اس نے جگہ جگہ اس کا حکم دیا ہے۔ ہر مذہب نے دعا کی رغبت دی، کفار بھی دعائیں مانگتے ہیں۔ دعا سے آنے والی مصیبت ٹل جاتی ہے، اور بد نصیبی کی نصیب کھل جاتی ہیں۔ دعا سے رب کی رحمتیں قائم رہتی ہیں۔ ہر عبادت بغیر دعا کے معلق رہتی ہے۔ الدعاء معلق بین الارض والسماء، تو دعا جو ہے زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے۔ ہی حتی لا تصلی علی النبی، جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجا ہے۔ تو یہ دعا مانگنے کے جو طریق ہیں، جو آداب ہیں، اس کو بھی سمجھنا چاہیے۔ دعا اس کا پر ہے جس سے وہ بارگاہ الہی پر پہنچتی ہے۔ رب تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ ایک کام تمہارا ہے اور ایک کام ہمارا، تمہارا کام دعا مانگنا، ہمارا کام دعا کو مقبول کرنا۔ حق تعالیٰ اس سے حیا فرماتا ہے کہ بندے کے پھیلے ہوئے ہاتھ خالی واپس کرے۔ جب یعنی بندہ ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے کہ میں میرے بندے کو خالی ہاتھ کیسے لوٹاؤں، اور کیا چاہیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی دعا رد نہیں کرتا، کچھ نہ کچھ اس کے جھولی میں ڈال دیتا ہے۔ دعا کے آداب، دعا کے بہت سے آداب ہیں، جن میں سے ہم کچھ عرض کرتے ہیں۔ دعا کے وقت چاہیے کہ ہتھیلیاں آسمان کی طرف پھیلی ہوں، دونوں ہاتھ میں کچھ فاصلہ ہو، بہت زیادہ بھی ایسے بھی نہیں، کچھ فاصلہ ہو، اس طریقے سے، نہ بہت نیچے ہو نہ بہت اونچے، نہ ایسے ہو نہ ایسے ہو، میانہ ہو، اور ان دونوں کے درمیان زیادہ فاصلہ بھی نہ ہو، اس طریقے کا، نہ بہت زیادہ ایسا ہو نہ بہت نیچے ہو، تو یہ میانہ ہو، اور اس طریقے سے ہو۔
نہ بہت اونچے ہو، بلکہ کندھے کے مقابل رہے، کندھے کے مقابل رہے، اس طریقے سے. ہاں، اور دعا کے بعد ان کو منہ پر پھیر لیا جائے. دعا ہونے کے بعد ان کو دونوں ہاتھ منہ پر پھیر لیا جائے. مشکات شریف. ضروری ہے کہ دعا کرنے والے کا رزق حلال ہو. دعا کرنے والے کا رزق حلال ہو. اپن دعا قبولیت کے جو وجوہات ہے، جو نقطے ہیں، ان نقطوں کو ملحوظ نظر رکھ کر اگر بندہ اپنی زندگی گزر بسر کرے تو اس کی ہر بات اللہ تعالیٰ مان لیتا ہے، اس کی ہر دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. لیکن جو ذرائع رزق ہے، عقل ہے، یہ جو ذرائع ہیں یہ ان کو جائز اور حلال ہونا چاہیے. صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ دعا آسمان کے دروازے کی کنجی ہے اور غذا حلال اس کنجی کے دانت ہیں. دعا کیا ہے؟ دعا آسمان کے دروازے کی کنجی ہے، لیکن غذا جو ہے اس کنجی کے جو اندر دانتے رہتے نا، جس کی وجہ سے قفل کھلتا، وہ دانتے ہیں. اب مثال کے طور پہ ہر چابی کسی بھی قفل کو تو نہیں لگتی کیا؟ دوسرے کسی ایک کی چابی ہے اور اپن نے جا کے دوسری جگہ ٹرائی کرے، کوشش کر رہے تو وہ قفل کھلتا نہیں کھلتا، کیونکہ اس کے دانتے اس کے مطابق نہیں ہیں. تو یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ دعا کنجی ہے آسمانوں کی مقبولیت کی، جو کہ آسمانوں کے اوپر دعا قبولیت کے لیے جو جاتی ہے اس کی کنجی ہے، لیکن اس کے جو دانتے ہیں وہ کیا ہے؟ غذا ہے. تو غذا اگر حلال ہے تو دعا قبول ہویں گی، یعنی وہ دانتیں چلیں گے، آپ کی جو ہے وہ قفل کھلنے کے لیے مدد ہو جائیں گی دعا مقبول ہونے کے لیے. تو غذا جو ہے اس کی دانتیں ہیں. روح البیان. دعا کے وقت دل حاضر ہو، یعنی دعا کرتے رہ رہے ذہن ادھر ادھر پھر رہا، ایسا نہیں ہونا چاہیے. دعا کے وقت دل حاضر ہو. دعا کے وقت قبول کی قوی امید ہو. دعا کرتے وقت قبولیت کی قوی امید ہو. دعا ہماری قبول ہوتی کہ نہیں ایسا ذہن میں نہ رہے، بلکہ ہمارا رب ہماری دعا قبول کرے گا ہی، یہ ہم کو امید ہو. نا امیدی کی دعا قبول نہیں ہوتی. طریقِ دعا یہ ہے کہ اولاً حمد الہی کریں، پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، پھر اپنے گناہوں کو یاد کریں، کر کے توبہ کریں، اور پھر عرض حاجات کریں، پھر درود شریف پر ختم کریں. معلوم ہے اول بھی درود ہو، آخر بھی درود ہو. میں نے پہلے ہی بتایا کہ الدعاء معلق بین الارض والسماء ہی حتی لا تصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اگر کوئی ایسی دعا کوئی بندہ کرے، خوب رو رو کر دعا کرے، رو رو کر دعا کرے، لیکن اول اور آخر میں درود نہ پڑھے تو اس کی دعا معلق رہ جائے گی آسمانی دنیا میں، اوپر جائیں گے نہ نیچے آئے گی. الدعاء معلق بین الارض والسماء ہی حتی لا تصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو دعا کے مقبولیت کی کنجی درود ہے. دعا کے وقت اپنے مقصد کو دھیان میں رکھے، کیونکہ خیال کا بڑا اثر پڑتا ہے. بہتر یہ ہے کہ صرف اپنے ہی لیے دعا نہ کرے، بلکہ اور مسلمانوں کے لیے بھی کرے، مگر ابتدا کس سے کرے؟ خود سے، اپنے سے کرے. اب دعا کے اوقات سماعت فرمائیں. جو چند وقتوں میں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے: جمعہ کے دن، 2 خطبوں کے درمیان، خطبہ اور نماز کے درمیان، جمعہ کے دن سورج غروب ہوتے وقت، بارش کے وقت، مرغ کے اذان دیتے وقت، مرغ جب بانگ دیتا ہے نا اس وقت، ہر رات کے آخری چھٹے حصے میں، رمضان میں افطاری اور سحر کے وقت، قرآن پاک کے ختم ہوتے وقت، اذان کے بعد، فرض نمازوں کے بعد، شب قدر میں.
یہ اوقات دعائے مقبولیت ہے۔ اب دعا کے مقامات، چند جگہ دعا بہت قبول ہوتی ہے۔ بیت اللہ شریف پر پہلی نظر پڑنے کے وقت دعا قبول ہونا ہی ہے۔ طواف میں ملتزم کے پاس، بیت اللہ میں، چاہے زمزم کے پاس، زمزم پیتے وقت، صفا مروہ سعی کے وقت، سعی میں، مقام ابراہیم کے پیچھے، عرفات، مزدلفہ اور منی میں، تینوں جمروں کے پاس جہاں پر کنکریاں مارتے ہیں، انبیاء کرام کے مزارات کے پاس، بزرگان دین کی قبروں کے پاس، بلکہ بزرگوں کے پاس دعا مانگنا سنت انبیاء بھی ہے۔ زکریا علیہ السلام نے بی بی مریم کے پاس کھڑے ہو کر اولاد کی دعا کی۔ قرآن کریم فرماتا ہے، ہنالک دعا زکریا ربہ قال ربی ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ۔ اولیاء اللہ کی رحمت رب کے اسٹیشن ہیں، یہاں سے رحمت ملتی ہے۔ کن کی دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں، کن لوگوں کی، کن بندوں کی، کیسے حالات میں، یہ سنیں۔ چند شخصوں کی دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں۔ روزے دار کی افطار کے وقت، عادل بادشاہ کی، مظلوم کی، ماں باپ کی، مسافر کی، بیمار کی۔ مشکات شریف۔ گھر پہنچنے سے پہلے حاجی کی، مسلمان کے لیے اس کے پیچھے دعا، مجاہد کی۔ مسئلہ، ناجائز کاموں کے لیے دعا کرنا منع ہے۔ مسئلہ، محال چیز کی دعا کرنا منع ہے۔ مسئلہ، اگر قبول دعا میں دیر لگی تو شکوہ نہ کریں ورنہ دعا قبول نہ ہوگی۔ دعا اظہار بندگی ہے، اگر قبول نہ ہو تو بھی مانگنا نہ چھوڑیں اور سمجھیں کہ اس میں ہماری بہتری ہے۔ اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رب کو پتہ ہے کہ انہیں کے پاس آ کر اس کا نشان ملتا ہے۔ صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ رب کے ہاں تو پتہ لگا ہے کہ وہ قریب ہے، کس نے کیا؟ ہاں، دوسرا، رب کو دور سمجھ کر اسے بلند آواز سے پکارنا جہالت ہے، کیونکہ وہ قریب ہے۔ انشاءاللہ اس کی بحث نحن اقرب الیہ من حبل الورید کے موقع پر ہوگی۔ تیسرا فائدہ، سچی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، خواہ وہ اس کا اظہار کسی طرح ہو کہ بحث اعتراض و جواب میں ہوگی۔ چوتھا فائدہ، جو چاہے کہ رب کی میری بات مانے تو اسے چاہیے کہ وہ رب کی بات مانے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي سے معلوم ہوا، اس آیت سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر مومن سے قریب ہیں، کہ رب تعالیٰ نے اپنے قریب کی تو آیت مذکورہ میں خبر دی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کا ذکر ان آیت میں ہوا ہے۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم ان رحمت اللہ قریب من المحسنین انا ارسلناک الی رحمۃ للعالمین۔ الحمدللہ، مومن سے اللہ تعالیٰ بھی قریب ہے اور اس کے رسول بھی قریب ہیں، اس لیے مومن اللہ کو بھی پکارتا ہے ربنا لک الحمد وغیرہ، اور حضور کو بھی السلام علیکہ ایھا النبی۔ چھٹا فائدہ یہ ہے کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ سارے عالم الغیب کا پتہ ہے۔ صحابہ کرام رب کا پتہ حضور سے پوچھتے ہیں، بلکہ صحابیہ عورتیں
اپنے وقت شدہ بچے کے فوت شدہ بچے یعنی صحابہ یا صحابیہ جو ہیں عورتیں جو ہے اپنے فوت شدہ بچے کے بارے میں پوچھتے تھے کہ ہمارا بچہ کہاں ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے کہ جنت کے فلاں درجے میں ہے۔ 7واں فائدہ یہ کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ رب تعالیٰ کو پکارنا بھی عبادت بلکہ بہترین عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتا ہے۔ خیال رہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو قرآن میں پکارا ہے، مگر کیونکہ کافروں کو پکارا اظہار غضب کے لیے اور غافلوں کو پکارا جگانے کے لیے، مگر بندے رب کو پکارتا ہے کبھی اپنے دکھ درد سنانے کے لیے جیسے ربنا ظلمنا انفسنا، اور کبھی اس کی حمد اور ذکر کرنے کے جیسے اللہم لک الحمد مالک الملک۔ الغرض کے رب کے پکار اور بندے کی پکار کے منشا مختلف ہیں، لہٰذا اس پر یہ اعتراض نہیں کہ رب تو علیم و خبیر ہے، اسے کیوں پکارتے ہیں۔ دعا کرنے والے دو قسم کے ہیں، ایک تو دعا کے الفاظ بولنے، ایک حقیقتاً دعا مانگنے والے، دعا پڑھنے والے۔ دیکھو دعا کے بھی جو ہیں اس کے طریقے دیکھو، ایک دعا کے الفاظ بولنے والے، ایک حقیقتاً دعا مانگنے والے۔ دعا پڑھنے والوں کو رب کا قرب حاصل نہیں ہوتا۔ دعا پڑھنا بولے تو آج کل موبائل میں جو دعا پڑھ رہے اس کے بارے میں بتا رہے ہیں، دعا پڑھنے والوں کو رب کا قرب حاصل نہیں ہوتا۔ حقیقی دعا گو ہیں جن کا رزق حلال، زبان سچی، دل نورانی ہو اور ان کی روح غیر اللہ کے ڈھونڈنے سے پاک ہو، اس کی دعائیں یقیناً قبول ہوتی ہیں اور رب اس کو قریب ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ رب سے رب ہی کو مانگے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں خلاف طریقت بود کے اولیاء تمنا کنند از خدا جز خدا۔ بعض عاشق یوں کہتے ہیں کہ خدا سے بارگاہ مصطفیٰ مانگو اور مصطفیٰ سے بارگاہ خدا۔ اللہ تعالی ہم کو اس کو سمجھ کر عمل میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔